بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تمیمی شخص نے اپنے اسلام لانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود لیٹ گیا، اور سو جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا: اس وادی کے بڑے جن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل جوان جس کے ہاتھ میں خنجر ہے آیا، اور آتے ہی اس نے وہ خنجر میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی ڈراؤنا خواب سمجھ کر پھر سو گیا۔ پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا۔ اس نے خنجر میری اونٹنی کے گلے پر رکھ دیا۔ میں پھر چونک پڑا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا، اور اب تو میں ڈر کر اور گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے بہت کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اونٹنی کے قریب آنے سے اسے روک رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا کہ ان بیلوں میں سے جو بھی چاہو لے لو، میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کے بدلے میں لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک کو اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ کی پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو: میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بنی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا۔ اسی دن مدینہ منورہ آ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت محمد نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا قصہ خود ہی لفظ بہ لفظ سنا دیا، اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے فرمایا، تو میں فوراً کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ابن طالق یمامی کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سر انور کو دھو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ اور تم بھی سر دھو لو۔ ابن طالق یمامی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے فرمان کے مطابق میں نے آپ کے بچے ہوئے پانی سے سر دھویا اور ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ میں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنی قمیض مبارک کا ٹکڑا عنایت فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کا ایک ٹکڑا عطا فرما دیا۔ وہ ٹکڑا ابن طالق یمامی کے پاس رہا۔ جب بھی کوئی بیمار پڑتا تو وہ اس ٹکڑے کے وسیلے سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے پانی میں ڈال کر وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتے۔